ڈیئر فرینڈس، آج ہمارا نئی ویڈیو ہے جو ہم ایک سبجیکٹ کے بارے میں بنائیں گے جس سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں سی پلس پلس۔ یہ ایک کمپیوٹر لینگویج ہے جس میں ہم کوڈنگ کرتے ہیں۔ بہت اچھی سی لینگویج ہے اور اس میں کوڈنگ بھی زیادہ اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہوگی۔ تو اس کمپیوٹر لینگویج میں جو ہم GTIT میں پڑھاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بہت سے پڑھیں گے۔ تو یہ کمپیوٹر لینگویج ہے، اس میں کوڈنگ ہوتی ہے۔ ہارڈ ویئر کی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹ از ہارڈ ویئر اینڈ واٹ از سافٹ ویئر۔ تو ہم سادہ سا اگر ڈیفینیشن کر لیں ہارڈ ویئر کا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دا فزیکل کمپوننٹ آف کمپیوٹر از کارڈ ہارڈ ویئر۔ وہ چیز جو ہم ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر یہ ہے کہ دا لاجیکل کمپوننٹ آف کمپیوٹر از کارڈ سافٹ ویئر، یا دا سیٹس اور انسٹرکشن یا سینٹکس which computer use for a specific problem to resolve is called یہ سافٹ ویئر۔ تو ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے، یا دا اسپیسیفک کوڈ یا دا اسپیسیفک سینٹکس which is used to solve a specific problem of a computer۔ تو ہم زیادہ تر کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر بنتے ہیں تو وہ کوڈنگ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ہم کوڈنگ کرتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں ہم کو سافٹ ویئر ملتا ہے، اور یہ لاجیکل کمپوننٹ ہے، یہ فزیکلی ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے بن جاتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ نے اگر HTML کے بارے میں سنا ہوگا، جاوا کے بارے میں سنا ہوگا، یا ویژول بیسک کے بارے میں وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے یہ کمپیوٹر کی لینگویج ہے۔ تو یہ جو ہم سافٹ ویئر وغیرہ بناتے ہیں، یہ چیزیں سارے اس کمپیوٹر لینگویج میں بناتے ہیں۔ تو ہم انیشیل ہے اور انیشیل سٹیج میں ہم پروگرامنگ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم کمپیوٹر پروگرامنگ ان سی اینڈ سی پلس پلس، سی کیا ہے اور سی پلس پلس کیا ہے؟ یہ ایک کمپیوٹر لینگویج ہے جس میں کوڈنگ ہوتا ہے۔ تو ہم آگے جاتے ہیں، واٹ از پروگرام یا واٹ از سافٹ ویئر۔ A computer program is a set of instruction for a computer to perform a specific task۔ یہاں پر اگر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ کمپیوٹر کا وہ سیٹ آف انسٹرکشن، وہ ہدایات کا مجموعہ جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں ایک ضروری کام کرنے کے لیے تھی۔ یہ ڈیفینیشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن پروگرام کا بھی ہے اور سافٹ ویئر کا بھی ہے۔ تو یہ دونوں اکٹھے ہم اس کو یہ ڈیفینیشن کر سکتے ہیں۔ پروگرام سافٹ ویئر آر ریٹن ان پروگرامنگ لینگویج یا کمپیوٹر لینگویج اور کمپیوٹر لینگویج۔ تو یہ ہم ایک یہ جو سافٹ ویئر ہے یا یہ پروگرام ہے، یہ ہم کمپیوٹر لینگویج میں لکھتے ہیں۔ اصل میں کمپیوٹر ایک مشین ہے جو ہماری جو لینگویج ہوتا ہے، اگر انگلش ہے، عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے یا فرانسیسی ہے، کوئی بھی زبان ہے، تو یہ کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتی۔ کمپیوٹر کی اپنی زبان ہے جو اس کو سمجھ آتی ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم کمپیوٹر کی بھاشا میں اس سے یا کمپیوٹر کی زبان میں اس سے بات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم پروگرام یا سافٹ ویئر بناتے ہیں، اور وہ کام وہ پروگرام یا سافٹ ویئر ہمارے لیے کرتا ہے۔ A program is written as a series of human understandable computer instruction that can be read by a compiler and translator۔ تو یہ پروگرام جو ہم لکھتے ہیں سیریز آف انسٹرکشن ہے جو ہم انسان کے لہجے میں، اگر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کر رہا ہوں تو میں انگلش میں لکھ رہا ہوں، تو انگلش میں ضروری ہے کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں یا وہ مجھے انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اگر مجھے وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہوگا، اس لیے اس کو یاد کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ مجھے انڈرسٹینڈیبل ہو، میں اسے جان سکتا ہوں۔ تو یہ کمپائلر اور ٹرانسلیٹر، یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ دا ٹرانسلیٹر از ٹو مشین لینگویج سو دا کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ اینڈ ٹرانسلیٹ۔ تو یہ ٹرانسلیٹر اور کمپائلر جو ہے یہ وہ کام کرتا ہے کہ یہ آگے ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ہمیں سمجھنا بھی ضروری ہے اور کمپیوٹر کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کمپیوٹر لینگویج یا عام ہماری جو لینگویج ہے اس کے بارے میں۔ واٹ از لینگویج؟ لینگویج کیا چیز ہوتا ہے؟ وے آف کمیونیکیشن، جو الفاظ کا یا ایک دوسرے سے رابطہ کا ذریعہ، کمیونیکیشن کا ذریعہ، ایکسچینج آف انفارمیشن ود ایچ ادر۔
کس طرح لوگ اپنے ساتھ یا کمپیوٹر اور انسان یا ایک انسان اور دوسرا انسان کس طرح اپنے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہے، وہ اپنا سوچ، فکر اور خیال آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ وے آف کمیونیکیشن ہے، دا پرنسپل میتھڈ آف ہیومن کمیونیکیشن، اور یہ وہ طریقہ ہے لینگویج کہ ہم کس طرح ایک انسان دوسری انسان کے ذریعے، یا ایک انسان کمپیوٹر کے ذریعے، یا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ، ایک انسان جانور کے ساتھ، یا ایک انسان کمپیوٹر کے ساتھ کس طرح رابطہ کر سکتا ہے۔ تو وہ کس چیز کے ذریعے کر سکتا ہے؟ وہ لینگویج کے ذریعے بآسانی کر سکتا ہے۔ سسٹم آف کمیونیکیشن یوز بائی پارٹیکولر کنٹری اور کمیونٹی، وہ رابطے کا ایک ذریعہ جو ایک خاص ملک یا ایک خاص علاقے یا ایک خاص کمیونٹی کے لوگ آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم اردو ایک لینگویج ہے جس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح انگلش ہے، اس طرح چائنیز ہے، اس طرح ہندی ہے، فارسی ہے، بہت سے لینگویج ہے دنیا میں۔ ہر ملک یا زیادہ تر ہر علاقے کا اکثر اپنا زبان اور اپنی زبان کا ایکسن ہوتا ہے جو دوسرے زبان یا دوسرے علاقے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ سارا لینگویج کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن ادھر ہم صرف کمپیوٹر لینگویج کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تو ہم نے جنرلی عام لینگویج کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دنیا میں، ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم آگے جاتے ہیں، واٹ از کمپیوٹر لینگویج؟ یہ تو ہم نے عام زبان جو ہے جو ہم استعمال کر سکتے اس کے بارے میں باتیں کی۔ اب واٹ از کمپیوٹر لینگویج؟ وے آف کمیونیکیشن آف کمپیوٹر، تو یہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ جو رابطہ کر سکتے ہیں تو اس لینگویج کو ہم کمپیوٹر لینگویج کہتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور کمپیوٹر ایک مشین ہے جو بالکل انوسنٹ ہے، جو بالکل کچھ چیز بھی نہیں جانتا، تو ہمیں ہر چیز اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن کس طرح کریں گے؟ ہم اس کمپیوٹر کے ساتھ، الیکٹرانکس چیز کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے اس کے لینگویج میں۔ تو اس کے لینگویج کو کون ٹرانسلیٹ کرتا ہے، کون کمپائل کرتا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن کمپیوٹر لینگویج وہ زبان ہے جس میں ہم کمپیوٹر کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، مطلب وہ چیزیں جو ہمیں ضروری ہے اس کو سمجھانا۔ اگر ہم سادہ الفاظ میں کہے کہ میتھس کا ایک پرابلم ہے 2+2، اور ہم کمپیوٹر کو کس طرح بتائیں گے کہ مجھے 2 سے 2 کے ساتھ جڑنا ہے، اس کو جمع کرنا ہے، تو یہ ہم کمپیوٹر کو کمپیوٹر لینگویج کے ذریعے سکھائیں گے کہ تو نے میرے لیے یہ کام 2 کے ساتھ 2 کو جمع کرنا ہے اور اس کا رزلٹ مجھ کو دینا ہے۔ تو یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ہمیں کمپیوٹر لینگویج استعمال کرنا چاہیے۔ A code or syntax which is used to write a program or software۔ کمپیوٹر لینگویج کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کوڈ ہوتا ہے یا سینٹکس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم پروگرام لکھتے ہیں یا سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ تقریباً پروگرام اور سافٹ ویئر ایک دوسرے کے قریب ہونے والی چیز ہے۔ A language at which we communicate with computer، وہ زبان جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر کو سمجھا سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم کمپیوٹر کو انوسنٹ مشین بھی کہہ دیں گے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیز کرتا ہے جو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کوڈ کے ذریعے یا کمپیوٹر لینگویج کے ذریعے۔ خود اپنی آپ کی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ انوسنٹ مشین ہے۔ اصل میں کمپیوٹر کے لینگویجز ہے بہت سے، لیکن اس کو گروپ وائز درجہ بندی کے ساتھ تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اس میں ہے جو پہلا جنریشن ہے جو 1945 تک تھا، وہ تھا مشین لینگویج، فرسٹ جنریشن لینگویج، وہ مشین لینگویج جو پہلے جنریشن تھا۔ جنریشن کے بارے میں بھی ہم جب کمپیوٹر کی ہسٹری ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی کمپیوٹر کی ہسٹری ہے کہ کس طرح کمپیوٹر میں ایوولوشن آئی ہے، کس طرح کمپیوٹر آگے جا چکا ہے، کس طرح کمپیوٹر میں ٹیکنالوجی نے کمپیوٹر کے سائز میں، کمپیوٹر کے پروسیس میں وغیرہ اس میں ترقی کی ہے اور یہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم وغیرہ یا کمپیوٹر ہسٹری میں۔ لیکن اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کمپیوٹر کی وہ چیزوں میں ترقی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے لینگویج میں بھی ترقی ہوتی تھی اور آگے جاتا تھا۔ تو مشین لینگویج یہ وہ مشین لینگویج ہوتا ہے جو بالکل انیشیل ہوتا ہے، اور اس کو ہم بائنری لینگویج بھی کہتے ہیں۔ یہ فرسٹ جنریشن لینگویج ہے، یہ 1945 تک ڈیولپ کر چکی تھی۔ اس کے بعد اسمبلی لینگویج آئی جس کو ہم سیکنڈ جنریشن لینگویج کہتے ہیں، یہ 1950 تک تقریباً چلتی رہی۔ اس کے بعد ہائی لیول لینگویج، تھرڈ جنریشن لینگویج 1960 تک، اس کے بارے میں ہم آگے اس سلائیڈ میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد
ویری ہائی لیول لینگویج وہ بھی ہے جو 4 جنریشن میں ہے، اس کے بعد 1970 تک تقریباً اس کی ایولیوشن ہوئی ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد نیچرل لینگویج ہے جو پیپ جنریشن میں ہے، یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 1980 وغیرہ اس کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے اور اس نے ترقی کی ہے. تو اب ہم آتے ہیں بالکل پہلی عالمی مشین لینگویج. مشین لینگویج کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں نے یہاں پر کی ہے، اور اس میں تھوڑی سی لمیٹیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہے. اصل کی یہ ہمارا انیشیل ہے لینگویج کے بارے میں، بالکل بگنر ہے آپ لوگ، تو اس لیے ہم بگنر کے بات کریں گے، یا اس کے بعد آگے ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن یہ پہلا سلائیڈ ہے تو تھوڑا سا بہت اس کے بارے میں پڑھیں گے. واٹ از مشین لینگویج؟ مشین لینگویج اٹ آر دوز لینگویج وچ سسٹم ایزیلی انڈرسٹینڈیبل. یہ وہ لینگویج ہے جو سسٹم آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتا تھا. یہ بائنری لینگویج بھی اس کو ایک نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں صرف 2 بٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے 0 اور ایک ہوتا ہے 1، اس لیے اس کو بائنری مطلب آپ میرے خیال میں بھی سنا بھی ہوگا اس کے بارے میں، 0 and 1، اور اس کی بائنری کا مطلب بھی ہوتا ہے 2. تو اس میں صرف 2 کوڈ ہوتے ہیں، 0 اور 1، ایک بٹ 0 ایک 1. تو اس میں کوڈنگ جو ہے وہ 0 اور 1 میں ہوتا ہے. اب بھی کمپیوٹر اس بائنری لینگویج پہ ہی کام کرتا ہے. اتنا زمانہ گزر چکا ہے، اتنی انوویشن آئی ہے، ترقی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کمپیوٹر بس وہی چیز پہ اکٹھا. کیونکہ اگر آپ نے سرکٹ کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہوگا یا جانتے ہوں گے تو وہ بھی اس کے 0 and 1 یہ وغیرہ، یا لاجیکل گیٹس اگر آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا تو اس میں بھی یہ 0 1 وغیرہ آتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈیبل لینگویج تھا. اس میں انسان کو کافی مشکل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس آسانی سے ہو جاتا تھا کیونکہ یہ مشین لینگویج تھا. ایک مشین آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا تھا، کمپیوٹر آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا تھا. لیکن اس میں لمیٹیشن تھی اس لینگویج میں، کیونکہ اس کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت تھی، انوویشن ہونے کا آگے چانس تھا. لویسٹ لیول پروگرامنگ لینگویج بالکل انیشیل لینگویج تھی. مشین ڈیپینڈنٹ، زیادہ تر مشین پہ اس کا انحصار ہوتا ہے. ڈیفیکلٹ پروگرام کرنا اس کا مشکل تھا، کیونکہ اس کو یاد کرنا بالکل مشکل تھا، کیونکہ کوڈ یاد کرنا بالکل مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ نے ڈیسیمل اور اس کے بعد بینری یہ کنورژن دیکھا ہوگا تو اس میں اس بینری اور ڈیسیمل کے کوڈز کو یاد کرنا بہت مشکل کام ہے. تو اس لیے مشین ڈیپینڈنٹ تھا، مطلب اس کا یاد کرنا آسان نہیں تھا. ایرر بھی بہت زیادہ اس میں آتے تھے، مسئلے بہت زیادہ ہوتے تھے. وجہ یہ تھی کہ اس کے کوڈ یاد کرنا مشکل تھی. ڈیفیکلٹ موڈیفائی، اس میں چینجز بھی کرنا مشکل ہوتا تھا. اور میتھس آپ ویسے بھی جانتے ہو کہ میتھمیٹکس کافی ٹف سبجیکٹ ہے، اس میں چینجز اور اس کے کوڈ یاد کرنا کافی مشکل کام ہے. تو یہ مشین لینگویج تھا اور یہ اس میں لمیٹیشن تھی. اس کے بعد جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو اسمبلی لینگویج آ گیا. یہ تھوڑا آگے ہے اور یہ جنریشن اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. اٹس لینگویج بٹوین بینری لینگویج اینڈ ہائی لیول لینگویج. یہ بینری لینگویج 0 and 1 اور ہائی لیول لینگویج کے درمیان والی لینگویج ہے. A low level language allows the programmer to use abbreviation or words instead of binary number is known as mnemonics. یہ mnemonics استعمال کرتے تھے بینری نمبرز کے علاوہ، انسٹیٹ تو وہ کوڈز ہوتے تھے اور اس کوڈز کو یاد کرنا یا خیال میں رکھنا آسان تھا اس 0 and 1 سے، جو بینری نمبر تھے جو کافی مشکل تھے. تو یہ کوڈز تھے اس نمبرز کے علاوہ. اور اگر آپ کو اندازہ ہوگا تو نمبر آسانی کے ساتھ یاد کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اگر کوڈ ہے تو اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. A program called assembler transform assembly language into machine language. اور یہ کام کس طرح ہوتا ہے؟ ہم اس کی مثال اس طرح لیں گے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کو چینی آتی ہے، چینی زبان کا وہ ماہر ہے. دوسرا بندہ ہے اس کو انگلش آتا ہے، اور ایک تیسرا بندہ ہے جو دونوں زبانوں میں اس کو مہارت حاصل ہے. وہ انگلش بھی جانتا ہے، وہ چائنی لینگویج بھی جان سکتا ہے. تو اگر یہ چائنیز لینگویج جانتا ہے یہ والا بندہ اور جو صرف انگلش جانتا ہے وہ والا بندہ، اگر ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کریں گے تو یہ کافی مشکل کام ہے. تو اس کے لیے ایک بندہ چاہیے جس کو دونوں لینگویجز آتی ہو، جس کو چائنیز لینگویج بھی آتی ہو اور اس کو اس کے علاوہ انگلش لینگویج بھی آتا ہو. تو وہ بندہ جو درمیان میں بیٹھا ہے
جو دونوں زبانیں جانتا ہے، انگلش بھی جانتا ہے اور چائنیز بھی جانتا ہے. تو یہ دونوں بندے، جو ایک صرف انگلش جانتا ہے دوسرا صرف چائنیز جاتا ہے، تو اس کی کمیونیکیشن وہ درمیان والا بندہ بآسانی سے کر سکتا ہے. تو اس طرح اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج، اس کے لیے جو چیز استعمال ہوتا ہے ایز اے ٹرانسلیٹر، وہ ہے اسمبلر. وہ کوئی کیا ہے؟ وہ ہے اسمبلر. اس لیے اس لینگویج کو بھی اسمبلی لینگویج کہتے ہیں. وہ اسمبلر کیا کرتا ہے؟ وہ اسمبلر مشین لینگویج کو اسمبلی لینگویج میں تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا الٹا اسمبلی لینگویج کو پھر واپس مشین لینگویج میں بھی کنورٹ کر سکتا ہے. تو وہ اسمبلر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے اس لینگویج کا نام وہ اسمبلی لینگویج رکھا گیا ہے. لمیٹیشن اس لینگویج میں کیا تھے؟ لمیٹیشن یہ تھی، یہ بھی بہت سے کافی حد تک جو ہے مشین ڈیپینڈنٹ لینگویج تھے. نالج آف ہارڈ ویئر، اور اس کے ساتھ ہارڈ ویئر کی جو نالج ہے وہ بھی ضروری تھا اس کے لیے کہ کیا کیا اس میں استعمال ہوتے ہیں. اور مشین لیول کوڈنگ، اس میں زیادہ تر کوڈنگ مشین لیول کے بارے میں ہوتی تھی. تو ہم آگے جائیں گے. ایک اور لینگویج ہے جو اس سے بھی ایڈوانس ہے، وہ ہے ہائی لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج کیا ہے؟ ہائی لیول لینگویج اسمبلی لینگویج سے بھی ایڈوانس ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کمپیوٹر نے ترقی کی، اسی طرح کمپیوٹر کے لینگویج نے بھی آگے جا کے ترقی کی. تو یہ بھی ہائی لیول لینگویج ہے. اٹ آر دوز لینگویج وچ ہیومن ایزیلی انڈرسٹینڈیبل. تو ہائی لیول لینگویج اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بآسانی انسان اس کو سمجھ سکتے تھے اس لینگویج کو. آلسو نون ایز پروسیڈیورل یا آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج. اس کو ہم پروسیڈیورل یا آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج بھی کہتے ہیں. مشین انڈیپینڈنٹی، یہ باقی جو پہلے دو لینگویج تھی اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج، وہ مشین پہ ڈیپینڈنٹ تھی، لیکن یہ مشین پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی، یہ ڈیپینڈنٹ لینگویج تھی. ایزیئر ٹو لرن اینڈ یوز دا پریویس لینگویج، یہ آسان ہوتی تھی پڑھنے میں. اینڈ دین پریویس لینگویج، اور پہلے جو لینگویجز تھی اس سے کافی آسان تھی. ریکوائر لیس ٹائم ٹو رائٹ دا کوڈ، بہت کم عرصہ لگتا تھا کوڈ کو لکھنے کے لیے. ایزیئر ٹو مینٹین، اور اس کو مینٹیننس اس کے آسان ہوتے تھے، مطلب ایزیلی اس کو مینٹین کیا جاتا تھا. اس میں لمیٹیشن کیا تھے؟ لو پروگرامنگ پریپریشن کاسٹ، یہ ایک اس کی لمیٹیشن تھی. لیک آف فلیکسیبلٹی، اس میں ورسٹیلٹی نہیں تھی، فلیکسیبلٹی نہیں تھی، مطلب یہ فلیکسیبل لینگویج نہیں تھی. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسمبلر کے بارے میں. ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دیا لینگویج کا، تو وہ اسمبلر تھا. اب سافٹ ویئر دیٹ از یوز ٹو کنورٹ اسمبلی لینگویج ٹو مشین لینگویج، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک چینی بندہ جس کی صرف چائنیز لینگویج آتا ہو، اور دوسرا وہ جو انگریز ہو جس کو صرف انگلش آتا ہو، اور درمیان میں ایک بندہ ہے جس کو چائنیز اور انگلش دونوں زبان پر مہارت حاصل ہے. تو اس طرح وہ درمیان والا بندہ اسمبلر ہے. یہ اسمبلر اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج کو ایک دوسرے کے لیے کنورٹ کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر اسمبلی لینگویج نہیں جانتا، اور اس دور میں اور اسمبلر جو تھا، جو کوڈنگ جو بندہ کر رہا تھا وہ مشین لینگویج نہیں جانتا تھا. تو اس کو درمیان کمیونیکیشن کے لیے اسمبلر جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد آتا ہے کمپائلر، سافٹ ویئر دیٹ از یوزڈ ٹو کنورٹ ہائی لیول لینگویج ٹو مشین لینگویج. تو یوں بھی اس کمپائلر اور اسمبلر کا کام ایک جیسا ہے. جس طرح کام کمپائلر اسمبلر کرتا تھا وہ اس طرح کام وہ کمپائلر کرتا ہے، لیکن صرف ڈفرینٹ یہ ہے کہ اسمبلر مشین لینگویج اسمبلی لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، اور کمپائلر ہائی لیول لینگویج اور مشین لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے. والسلام. بیچ میں آخر میں میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بل کا آئیکن دبائیے، اور اگر کچھ رہ گیا ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اگر کچھ چیز غلط بتایا ہو تو اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ انسان پورا نہیں ہوتا، اللہ پورا ہے، اللہ کے خزانے پورے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. ہم تو اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا، اور آخر میں میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا. ابھی ہم اس کے بعد آگے جا کے C++ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آنے والی کلاس میں ہم C اور C++ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ واٹ از کمپیوٹر لینگویج.